رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا ایک خاتون کے بارے میں کہ اللہ کے رسول، ہمارے ہاں ایک خاتون ہے، وہ نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، زکوٰۃ بھی دیتی ہے، فرائض تو ادا کرتی ہے، لیکن نوافل کا کثرت کے ساتھ اہتمام کرتی ہے، نفل روزے بھی رکھتی ہے، نفل نماز بھی پڑھتی ہے، لیکن ایک اس میں مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پڑوسی اس سے بہت تنگ ہے، وہ پڑوسیوں کو اذیت دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے، روز پڑوسیوں کے ساتھ اس کا کسی نہ کسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا ہوتا ہے، جسے بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہی فی النار، یہ عورت جہنمی ہے۔ پھر دوسری ایک خاتون کا پوچھا گیا کہ دوسری خاتون ہے، فرض نماز، فرض روزہ، فرض زکوٰۃ اس کا خیال کرتی ہے، لیکن زیادہ نوافل کا اہتمام نہیں کرتی۔ اللہ کے جو حقوق ہے، فرائض ہے، اس کا تو اہتمام کرتی ہے، لیکن نہ اس سے بڑھ کر وہ نوافل کا اہتمام نہیں کرتی۔ لیکن نہ اس کا کمال یہ ہے، اچھائی اس کی یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کا خیال کرتی ہے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا ہی فی الجنہ، یہ خاتون جنتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ۔ دیکھو یہاں لفظ احسان یہ نہیں ہے ضرر سے بچنا بچانا، ان کو یہ اور بات ہے، ان پر احسان کرنا یہ اعلیٰ درجہ ہے کہ آپ احسان کرو۔ احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے وہ آپ کے ساتھ زیادتی کرے تب بھی آپ اس کے ساتھ اچھائی کرو، یہ احسان ہے۔ یہ احسان نہیں ہے اگر ان کے گھر سے آپ کے گھر کھانے کی چیز آئے، پینے کی چیز آئے، وہ آپ کا خیال رکھے، آپ اس کا خیال کرتے ہیں، تو یہ احسان نہیں ہے، یہ تو برابر ہی، یہ تو تسویہ ہے۔ احسان تب ہے کہ جب ان کی طرف سے آپ کو تکلیف ہے، وہ آپ کا خیال نہیں کرتے ہیں، تب بھی آپ ان کا خیال کرتے ہیں، یہ احسان ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی احسان والوں کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ پڑوسی کا بڑا حق ہے۔ حضرت جبریل بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑوسی کے حقوق سے متعلق آتے رہے۔ آپ فرماتے ہیں حتی ظننت انہ سیورثہ، مجھے تو یہ گمان ہونے لگا کہ اگلا حکم جبریل یہ لے آئیں گے کہ پڑوسی بھی تمہارا وارث بنے گا۔ تو آپ احسان کریں پڑوسی کے ساتھ۔ آپ گھر میں سالن بنا رہے ہیں، آپ کوئی چیز بنا رہے ہیں، تو آپ تھوڑا سا زیادہ کر لیں اس نیت کے ساتھ یہ میرے پڑوسی کا ہے، آپ اس کے گھر چیز بھیجیں۔ اسلام نے تو یہاں تک پڑوسی کا حق بتایا کہ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی غریب رہتا ہے، فقیر رہتا ہے، یا کوئی آپ سے اسٹیٹس میں کم بندہ رہتا ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ اپنے بچوں کے لیے لا رہے ہیں اپنے پڑوسی کے لیے بھی لائیں، اس میں ان کو شریک کر لیں۔ لیکن اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے بچوں کے ہاتھ میں وہ چیز دے کر باہر گلی میں تو نہ بھیجے نا، کیونکہ پڑوسی کا بچہ جب دیکھے گا کہ دیکھو ان کے ابو تو یہ لاتے ہیں، ہمارے ابو نہیں لا سکے یا نہیں لا سک رہے، تو اسے تکلیف ہوگی۔ یہاں تک کہ آپ جو چھلکے فروٹ کے یا جو کھانے پینے کی چیزوں کے جو ڈبے ہیں وہ ایسا پیک کر کے باہر رکھے تاکہ پڑوسی کے بچے کی اس پر نظر نہ پڑے، ورنہ تو پڑوسی کے بچے کا دل اس کو دیکھ کر دکھے گا کہ دیکھو ان کو ان کا ابو کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے وہ کھلاتا پلاتا ہے اس لیے اس کے ابو کی طاقت ہے، قوت، لیکن جو دوسرا پڑوسی ہے وہ نہیں کھلا سکتا، وہ تو کھانا بڑی مشکل سے کھلا رہا ہے، تو وہ پیزا کیسے کھلائے گا، برگر کیسے کھلائے گا؟ اب پڑوسی روز برگر اور پیزے کا ڈبہ باہر رکھ کے کھلا کھلا دکھا کے پورے محلے کو دکھاتا ہے کہ بھئی آج ہمارے گھر پیزا آیا۔ یہ شریعت کے اصولوں کے، ضابطے کے اور اخلاق حسنہ کے خلاف ہے۔
اگر پڑوسی تنگ کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا. ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا اللہ کے رسول پڑوسی بہت تنگ کر رہا ہے. آپ نے فرمایا صبر کرو, اس میں صبر کرو. کچھ عرصے بعد پھر آیا, انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے صبر کا کہا تھا لیکن ابھی صبر سے بات آگے بڑھ گئی, پھر تنگ کر رہا ہے, بہت تنگ کر رہا ہے. آپ نے پھر فرمایا صبر کرو صبر کرو. تیسری مرتبہ آیا, اللہ کے رسول تنگ کر رہا ہے, بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے. آپ نے فرمایا صبر کرو. چوتھی مرتبہ جب آیا, انہوں نے کہا اللہ کے رسول مشکل ہے آپ صبر کرنا, روز لڑائی جھگڑا فساد اور گھر بالکل جہنم کی مانند ہے میرے لیے. گھر جاتا ہوں روز کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے, پڑوسی کے ساتھ لڑائی ہے جھگڑا ہے. تو آپ نے فرمایا ایک کام کرو, اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کے باہر روڈ پہ بیٹھ گلی میں رکھ, جو گزرے پوچھے بھائی کیوں باہر بیٹھے ہوئے ہو, بتا دینا یہ تنگ کرتا ہے اس لیے آج میں نے سامان اپنا سارا باہر. اب وہ باہر گھر کا سارا سامان اٹھا کے باہر گلی میں بیٹھ گیا. اب گلی میں لوگ ہیں, محلے میں لوگ ہیں, جو گزر رہا ہے بھئی کیا ہو گیا, کہیں شفٹنگ ہو رہی ہے, کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا کہ پڑوسی تنگ کر رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حل بتا دیا کہ اپنا سامان گھر سے باہر کر. اب بات پہنچتے پہنچتے تو دیر نہیں لگتی. وہ جو پڑوسی تنگ کرتا تھا اس تک خبر ہو گئی ہے کہ بھائی وہ فلاں بندہ بیٹھا ہوا ہے گھر کے باہر, اور جو گزر رہا ہے وہ آپ ہی کی بات کر رہا ہے کہ آپ تنگ کر رہے ہیں. وہ آیا, اس کے ہاتھ جوڑے کہ خدا کے لیے آپ سامنے کا نہیں, مجھے تو جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتائیں گے. میں نے تو کیونکہ ان کے حکم سے میں نے گھر کا سامان باہر رکھا, اس لیے اب ان کے حکم سے ہی میں گھر کا سامان. یہ گئے دوڑے دوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. انہوں نے کہا کہ رسول آپ نے فرمایا وعدہ کر, پھر نہیں تنگ کروں گا. انہوں نے کہا وعدہ ہے اللہ کے رسول میں نہیں تنگ کروں گا. آپ نے بندہ بھیج دیا, اس کو کہہ دینا کہ گھر کے اندر اپنا سامان رکھ. تو پڑوسی کا بہت زیادہ حق ہے. پڑوسی کو اپنا بھائی سمجھ لے, بھائی, کیونکہ آپ کا جو پڑوسی ہے آپ پہ جب تکلیف آتی ہے, مصیبت آتی ہے, تو بھائی آپ کا بعد میں آتا ہے, لیکن آپ کا پڑوسی سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گا اگر آپ اچھے اور آپ کا پڑوسی اچھا ہے. کیونکہ آپ کے اور اس کی کچھ چیزیں مشترک ہیں. آپ کی ایک تو دیوار مشترک ہے, اسی طرح آپ کے گھر کا جو فرنٹ علاقہ ہے وہ سارا مشترک ہے. یہ ساری چیزیں آپ کی مشترک ہے, اس لیے پڑوسی بھی آپ کے لیے بمنزل ہے بھائی کے ہے. اور سب سے زیادہ جو قریب ترین پڑوسی اس کا حق زیادہ ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا, میں کہا اللہ کے رسول اگر میرے پاس 2 دعوتیں آئیں, 2, ایک نے بھی دعوت دی ہے, دوسرے نے بھی دعوت دی ہے, ٹائم بھی ایک ہے, دونوں کو مینیج کر بھی نہیں سکتا, تو کیسے کروں, کس کے پاس جاؤں؟ ظاہری بات ہے ایک ہی کے پاس میں جا سکتا ہوں. دونوں نے دوپہر کا 12 بجے کا ٹائم دیا ہوا ہے. اب دوپہر 12 بجے کا ٹائم بندہ 2 ٹکڑوں میں تو تقسیم نہیں ہو سکتا. تو آپ نے فرمایا کہ پڑوسی کے پاس جاؤ. انہوں نے کہا پڑوسی تو دونوں ہیں. تو آپ نے فرمایا اقربہما بابا, جس کا دروازہ آپ کے قریب ہے, جس کا دروازہ آپ کے قریب ہے, اس لیے اس کا حق زیادہ ہے. دائیں بائیں جو آپ کے پڑوسی ہے, سامنے والا یہ بھی آپ کا پڑوسی ہے, پچھلا والا یہ بھی آپ کا پڑوسی ہے. تو وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ, جب آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تَكُنْ مُؤْمِنًا, تو مومن بن جاؤ گے. آخری جو وصیت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُكْسِرِ الضِّحْكَ, زیادہ ہنسو نہیں. فَإِنَّ كَسْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ,
اس لیے کہ زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے. دیکھو ایک چیز ہے ضحک، ایک ہے تبسم. تبسم منع نہیں ہے، ممدوح ہے، اچھی صفت ہے، اللہ کسی کو نصیب کر دے مسکرانا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھا. آپ ہر وقت مسکراتے تھے. یہ جو 12 بج رہے ہوتے ہیں یہ شریعت میں محمود نہیں ہے، یہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے. مسکرانا منع نہیں ہے. اچھا ضحک بھی یعنی ہنسنا بھی منع نہیں ہے. یہاں جو ہے کثرت ضحک یعنی بہت زیادہ ہنسنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کرتے تھے. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول انک تماضح، آپ بھی مذاق کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی مذاق کرتا ہوں، لیکن مذاق میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، مذاق بھی سچی کرتا ہوں. مختلف مواقع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزاحیہ جملے کہتے تھے، کلمات فرمایا کرتے تھے. ایک بوڑھی خاتون آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حدیث کی کتابوں میں سب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں جنت میں جاؤں گی. آپ نے فرمایا نہیں، بوڑھی عورت تو جنت میں نہیں جائے گی. اب وہ روتے پیٹتے کہ بھئی یہ ظاہری بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب پتہ چلا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جہنم میں. تو جب وہ زیادہ ہونے لگی تو آپ نے فرمایا کہ بھئی آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں تو اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا. جب دوبارہ ہم ان کو زندگی لے تو یہ زندگی جوانی کی حالت میں دیں گے. تو دنیا میں تو بوڑھا بوڑھی جو ہو جائے، لیکن نا جنت میں جب جانے کی حالت ہوگی وہ بڑھاپے کی حالت نہیں ہوگی، وہ جوانی کی حالت میں ہوگی. بڑی جوانی میں اللہ تبارک و تعالی جنت میں لے کے جائیں گے. ہم سب کو نصیب کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے ہیں. انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے سواری چاہیے، اونٹ چاہیے، اونٹ سواری کے لیے. آپ نے فرمایا اونٹنی کا بچہ چلے گا؟ تو انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول مجھے تو سواری چاہیے، اونٹنی کے بچے کا میں نے کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے نا. اب یہ دیکھو یہ مذاق کر رہے ہیں. ایک صحابی کو آپ فرماتے ہیں یا ذل اذنین، اے دو کانوں والے. اب یہ اچانک کسی کو کہہ دو نا یہ دو کانوں والے، تو وہ اگلا سوچتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کرتے تھے. ام ایمن آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے رسول میرے شوہر نے آپ کو دعوت پہ بلایا ہے گھر. آپ نے کہا وہ تو نہیں ہے کہ جس کی آنکھ میں سفیدی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میرے شوہر کی آنکھ میں تو سفیدی نہیں ہے. اب یعنی یہ جملہ آپ نے اتنا اچانک کہا کہ آنکھ کو تو عام طور پر کہتے ہیں نا یہ آنکھیں کالی ہے، یہ آنکھیں نیلی ہے، یہ آنکھیں پیلی ہے. تو یہ نیلی پیلی تو ظاہری بات ہے بیچ میں جو گول سا دائرہ ہوتا ہے یہ نیلی پیلی ہے، باقی تو آنکھ سفید ہوتی ہے. تو آپ نے کہا آپ اس کی بات کر رہے ہیں کہ جس کی آنکھیں سفید ہیں. انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول. تو آپ نے فرمایا کس کی آنکھ ہوتی ہے کہ جس میں سفیدی نہیں ہوتی؟ اب یہ مذاق کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس میں کوئی کسی کا استہزاء نہیں ہے، کسی کا دل دکھانا نہیں ہے، اور بات بھی وہ ہے کہ جو سچ حق پر مبنی ہے. ایک صحابی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیہات سے آتا تھا، سبزیاں بیچتا تھا مارکیٹ میں، وہاں مدینہ کے بازار میں سبزی مارکیٹ میں. آپ سے محبت کرتا تھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیہات کی جو چیزیں ہوتی ہے، کبھی ساگ لے آئے، کبھی کوئی اور چیز، کبھی کوئی
جیسے آج کل دیہات سے کوئی آتا ہے مکئی کا آٹا لے آیا، دیہات کی چیزیں، گھی لے کے آیا دیسی، یہ ساری چیزیں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ لاتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھر سے وہ جاتا تھا تو شہر کی چیزیں، شہر میں مٹھائی ہو گئی یا اس طرح کی چیزیں جو شہر میں ہوتی ہے دیہات میں نہیں ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیتے تھے. ایک دن وہ بازار میں چیزیں بیچ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پیچھے سے اس کو یوں پکڑ لیا. دیکھو سرکاری دو جہاں سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آج اگر مسجد کا کوئی امام بھی کسی کو یوں پکڑ لے، لوگ کہیں گے یار اس کو دیکھو. یعنی ہم بالکل وہ جو فطرت ہے نا، فطرت سے بالکل ہٹ کے چل رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کے موافق اپنی زندگی گزاری ہے. آپ نے پیچھے سے پکڑا، بازار ہے اور آپ نے پیچھے سے پکڑ لیا. اب وہ یوں کر رہا ہے، چھوڑے، اس کو نہیں پتا کس نے پکڑا ہوا ہے. کنکی اسے پیچھے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندازہ ہوا کہ آپ نے پکڑ لیا. اب وہ جب اس کو یہ اندازہ ہوا کہ آپ نے پکڑ لیا تو اب یوں کر رہا ہے، اپنی پیٹھ کو آپ کے سینے سے کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پیٹھ کا آپ کے زیادہ سے زیادہ سینے کے حصے سے ملے. پھر آپ نے اعلان کیا، کہتے ہیں یہ غلام ہے بھائی، میں اس کو بیچنا چاہ رہا ہوں، کون اس کو خریدے گا؟ یہ مذاق ہے. وہ آدمی کہتا ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں تو غریب سا آدمی ہوں، میری تو کوئی قیمت نہیں ہے، میری کوئی کیا قیمت لگا دے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، آپ کی بہت بڑی قیمت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو. تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، اس لیے تمہاری قیمت بہت بڑی ہے. تو ذہن فی نفسی ہی، حسنا فی نفسی ہی منع نہیں ہے، لیکن جب بندہ کثرت کے ساتھ ہر ٹائم، ہر آن، ہر گھڑی ہنستا ہی رہتا ہے تو یہ ایک مومن کی شان کے خلاف ہے. قرآن بھی کہتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. چاہیے کہ روئے زیادہ اور ہنسے کم. اب یہ جب بندہ زیادہ ہنستا ہے تو یہ تمید القلب، یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے. اب اس پر اگر کوئی وعظ ہے، نصیحت ہے، کوئی بات ہے، دین ہے، اللہ اور رسول کی محبت کی بات ہے، پھر اس پر اس کا اثر نہیں ہوتا کیونکہ دل مردہ ہو جاتا ہے. اور دل جب مردہ ہو جاتا ہے اس میں ایک نقطہ پڑھتا رہتا ہے، آخر کار یہ سارا کالا ہو جاتا ہے. اب کالے ہونے کے بعد پھر اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اچھی بات کا اثر نہیں ہوتا، برائی کو یہ برا نہیں سمجھتا. اس لیے آپ نے فرمایا کہ ایاک وکثرۃ الضحک، کہ زیادہ ہنسنے سے جس میں آپ کی داڑھیں نظر آئے، آواز نکلے، اس سے بچو. کیوں؟ فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب، یہ جو زیادہ ہنسنا ہے یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے دلوں کو مردہ ہونے سے بچائے. دل جب تک زندہ ہے تو گویا کہ آپ ایمان کے ساتھ ہیں، اللہ کے ساتھ محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. لیکن جب دل مردہ ہو جائے تو یہ ساری محبتیں ختم ہو جاتی ہے. اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق